اللہ تعالی فرماتا ہے زمین آسمان کے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ایمان بناؤ میں تمہیں اونچا کر دوں گا، میرے مدد کے دروازے کھل جائیں گے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ دشمن کے گھیرے میں آ گئے. کئی ہزار رومیوں نے گھیرے میں لے لیا. یہ 10 آدمی وہ 10,000 کے قریب تھے، اوپر نیچے. اچانک گھیرے میں آ گئے اتفاقاً، اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. تو خالد بن ولید، رافع بن عمیرہ، عبد الرحمن بن ابی بکر، عمر تمیمی، یہ بڑے بڑے صحابہ 5-6 اور یہ گھیرے میں آ گئے. ابو عبیدہ سالار لشکر ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں. جب اللہ مدد کر رہا ہوتا ہے، جب اللہ ساتھی بنا ہوا ہوتا ہے، بھائیوں جب نصیب سو جائے تو اسے ایٹمی طاقت بننا بیدار نہیں کرتا. جب نصیب بیدار ہو تو پھر اسے فقر و فاقہ سلاتا نہیں ہے. نصیب بیدار ہوتا ہے جب اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اور نصیب سو جاتا ہے جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. میرے نبی نے کہا تھا جب میری امت گالیاں نکالے گی تو میری نظروں سے گر جائے گی. جو آدمی تمہارے نظروں سے گرا ہوا ہو اس پر تم کہتے ہو آفت آئے میری بلا سے، مجھے کیا پرواہ ہے. امت اللہ کے نظروں سے گری. 10 بڑے شہ سوار ہیں، یہ سارے اسلام کے جگر تھے. ان کا شہید ہو جانا بہت بڑا حادثہ ہوتا اس وقت امت مسلمہ پر. ابو عبیدہ سوئے ہوئے ہیں، لشکر سوئے ہوئے ہیں، امیر ہیں. ایک دم خواب میں اللہ کے نبی ظاہر ہوتے ہیں. کہا ویحک یا ابی عبید، ابو عبیدہ کیا ہو گیا تجھے؟ التنام الخالد و اصحابہ، خالد مصیبت میں ہے اور تو سویا ہوا ہے. جب اللہ کی مدد ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر ویحک یا ابی عبید التنام الخالد و اصحابہ، ابو عبیدہ کیا ہو گیا تجھے؟ خالد دشمن کے گھیرے میں ہے اور تو سو رہا ہے. ایک دم آنکھ کھلی، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے. وہ اچانک فوج کے گھیرے میں آئے ہیں تو باہر نکلے اور کہا الرحیم، لگامیں مت کسو، زینے مت کسو، زین کے کسنے میں بھی دیر لگے گی. ابو عبیدہ نے 3000 کا لشکر تیار کیا، پھر نکلے. اتنے میں ایک سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا پیچھے سے آیا اور آگے نکل گیا، 3000 سے آگے نکل گیا. تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے اسے پکارا تو وہ رکا نہیں. تو لوگوں نے پھر کہا کہ تجھے امیر کہتے ہیں کہ رک جاؤ. تو اس نے گھوڑے کا لگام کو روکا. ابو عبیدہ قریب پہنچے، اس سے پوچھا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں تمیم ہوں، خالد کی بیوی ہوں. تو کہا کہاں جا رہی ہے؟ کہا خالد اپنی ٹوپی بھول گئے ہیں، میں وہ دینے جا رہے ہوں خالد کے پاس. جب ٹوپی تھا، جب آخری حج تھا، اللہ کے نبی سر منڈا رہے تھے. اپنے آدھے سر کے بال منڈوا کر ابو طلحہ کو دیے، باقی آدھے سر کا بال منڈوا کر صحابہ میں تقسیم کیا. خالد بن ولید نے ابو طلحہ سے منت کر کے پیشانی کے بال ان سے لے لیے اور اپنی ٹوپی میں سل لیے. وہ ٹوپی سر پر رکھتے تھے، اوپر سے لوہے کا خود رکھتے تھے، پھر وہ لڑتے تھے. پھر فرمایا کرتے تھے ان بالوں کی برکت ہے، میرے آگے جتنا بڑا لشکر آئے اللہ اسے توڑ دیتا ہے. یمامہ کی جنگ صدیقی دور کی خوفناک ترین جنگ ہے. یمامہ 12,000 مسلمانوں کو بنو حنیفہ نے اکھاڑ کر رکھ دیا. 100,000 کے قریب ان کا لشکر تھا. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پیچھے سے گھوڑا دوڑا کر دونوں صفوں کے درمیان آ گئے. کہا انا ابن ولید العود انا ابن عامر، میں ہوں ولید کا بیٹا، کوئی ہے میرے مقابلے میں؟ جتنے بنو حنیفہ کے آگے آئے سب گاجر مولی کی طرح کٹ گئے. پھر عبداللہ کا لقب الگ تھا، وہ تو اس دن لڑنے کے ارادے سے گئے ہی نہیں تھے، چھوٹی سی مہم تھی. ٹوپی وہاں تھی. تمیم کی نظر پڑی
ادھر خبر سنی کہ وہاں گھیرا ہے۔ انہوں نے ٹوپی کو اٹھایا، پیچھے سے بھاگا اور لشکر کو پار کیا، اور حضرت ابو عبیدہ نے کہا مجھے اجازت ہے، تیرا گھوڑا تیز ہے، ہم تجھے نہ مل سکیں گے۔ انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا ہوا کی طرح تیز نکلا اور پیچھے سے 3000 کا لشکر، اور خالد بن ولید 10 آدمی آپس میں ایک دائرہ بنا کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے تھے کہ آج یہاں سے ہماری لاشیں اٹھیں گے۔ 10,000 کے مقابلے میں 10 ہیں۔ بالکل مایوسی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ اچانک ایک طرف سے ایک شہسوار نے صفوں کو چیرا اور اس کی تلوار ایسے گھوم رہی تھی جیسے بجلی گھومتی ہے۔ اس کے قریب کوئی آنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، ایسے ہوا کی طرح اس کے چاروں طرف تلوار گھوم رہی تھی، اور وہ صفوں کو چیرتا ہوا، رابطہ بناتا ہوا آگے آ رہا تھا۔ جب ہلچل سی ہوئی تو رافع بن عمیرہ رضی اللہ عنہ نے متوجہ ہو کر کہا، یہ کون ہے جو آج شجاعت کی نئی داستان لکھ رہا ہے؟ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو عورتیں بھی داستان شجاعت لکھتی ہے، جب اللہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو سرما بھی بزدل گیدڑ کی طرح دم دبا کر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ رافع نے کہا، یہ کون ہے جو آج شجاعت کی نئی داستان لکھ رہا ہے؟ خالد کہتے ہیں، میں نہیں پہچان رہا ہوں کون ہے۔ جب وہ قریب پہنچتی ہے تو خالد پوچھتے ہیں، کون ہے؟ رضیک اللہ ورسولہ، آج تو نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر دیا، آج تو نے ہمارے کلیجے ٹھنڈے کر دیے، کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں تیری بیگم ہوں ام تمیم، ٹوپی پکڑو اپنی۔ ادھر ٹوپی ہاتھ میں آئی، ادھر ابو عبیدہ کا لشکر بھی پہنچ گیا، اور پھر 10,000 کو بھاگنے میں ہی عافیت نظر آئی۔ رومی اپنی لاشیں چھوڑ کر بھاگے۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو مدد کا نظام چلتا رہتا ہے، جب اللہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو پھر کوئی نہیں جو نصیب ہرا کر سکے، کوئی نہیں جو صبح بہار لائے۔ پھر خزاں مقدر ہوتا ہے، پھر مایوسیوں کے گھیرے ہوتے ہیں۔ ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ اب کوئی شہزادانوں کو گالیاں دے گا، امریکہ نے سازش کی، یہ ہو گیا، فلاں نے سازش کی، یہ ہو گیا۔ کچھ تو نے بھی کیا ہے کہ نہیں؟ کیا تو نے جو فلاں جگہ ماں کی گالی نکالی تھی اس سے بھی تو اس دھرتی میں سوراخ ہوا ہے؟ تیرا جو سیونگ اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے سود پر، اس سے بھی زمین پر زلزلہ ہو رہا ہے۔ تو نے جو ماں کو دھکا دیا تھا اور باپ کا گریبان پکڑا تھا اس سے بھی قیامت بھوکی ہے۔ تو نے جو اپنے ایک چھاتی کے دودھ پینے والی بہن کو اپنی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا، جس باپ کے نطفے سے تو بنا اسی سے تیری بہن بنی، جس چھاتی کا دودھ تو نے پیا اسی چھاتی کا دودھ تیرے بہن نے پیا، لیکن تو نے اپنے باپ کے جائیداد میں سے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا۔ تو کھا گیا، تو پی گیا، اس سے بھی اس ملک کا نصیب ڈوبا ہے۔ جب مالدار زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، علماء کے قدم بادشاہوں کے ایوانوں پر اٹھنے لگے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے مالداروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے۔ ماؤں کی نافرمانی، بیویوں کی غلامی، باپ کو دھکے دینا، دوستوں کو قریب کرنا، شراب کی محفلیں سجانا، موسیقی کی محفلیں سجانا، چاروں طرف پکار پکار کے اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، کدھر سے مدد آئے گی؟ کدھر سے مدد آئے گی؟ میرا اللہ کہتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ جب اللہ سے جنگ ٹھانی ہوئی ہو تو کون نصیب ہرا کر سکتا ہے؟ ارے بھائیوں، اجتماعی توبہ کرو، اجتماعی توبہ کرو۔